يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے
ان سے قریب تھا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے, کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مجھے اندر کروا کے بات پہنچ رہی ہے, آواز صاف آ رہی ہے میری تمام برادران. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا, بڑے بڑے سیاستدان, خصوصاً جن کا اقتدار بن جاتا ہے, جن کی حکومت بن جاتی ہے, لوگ ان سے قریب ہو جاتے ہیں تاکہ جب یہ چلے جائیں تو ہم دعویٰ کر سکیں بھئی نہیں میں وارث ہوں, میں وارث ہوں. اچھا پھر جو وراثت کا دعویٰ کرتا ہے نا, وہ ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے وارثوں کو مار دو. جب تک انہیں نہیں ماریں گے تو ہمیں کون توجہ دے گا. گھبرا گئے. تو میں پاکستان کا نام کاٹ دیتا ہوں, آپ جس مرضی ملک کا نام لگا دیجیے گا. تو بہرحال یہ دنیا کی ایک رسم ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, قریب ہو جاتے ہیں. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو رسول اسلام کے بعد کے دعوے لے کے آ گئے, میں پیغمبر کے قریب تھا, میں قریب تھا, میں قریب تھا, میں نے یہ سنا, یہ ہوا, وہ ہوا. جو نہیں بھی تھا پیغمبر سے منسوخ کر کے چلا دیا. اچھا ایک صاحب تو 2 سال مسلمان رہے, اور ان وقتوں کی روایات انہوں نے کر دی جب وہ مسلمان ہی نہیں تھے. کہلوائیے گا کچھ بھی نہیں مجھ سے, پہنچ جائیے گا. اچھا وہ بھی یہودی تھے, ثابت یہودی تھے. ثابت یہودی بہت سے بڑے بڑے یہودی مسلمان ہو گئے سب کے سب. اب جو مسلمان دل سے ہو گئے تھے ان سب کو سلام. جو سازشی تھے ان کا پھر اللہ جو حال کرے وہ کرے, اللہ کی مرضی. تو ذالک ہمیں ایسے بہت سے لوگ تھے, یہاں تک کہ کہتے ہیں صحابی روایت ہے مسلمان کتاب معاشرت موجود ہے کہ میں نے سنا پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے شفاعت کا باب کھل جائے گا, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا, کلمہ پڑھ لیجیے. تو اب وہ روایت ان سے کر رہے ہیں کہ بھی آپ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. قریش کے سارے سردار جمع تھے اور رسول خدا نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. بھئی جب قریش کے سردار تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ جب سردار بیٹھے تھے, سارے سردار تھے, تو آپ تو سردار نہیں تھے. کبھی سردار نہیں تھے, یہودیوں کے بھی سردار نہیں تھے. تو پھر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں وہاں سنا پیغمبر نے کان میں کہا. اچھا مجھے تعجب ہے ویسے مسلمانوں کے اوپر, سننے پہ آتے ہیں نا, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں. بھئی کان میں اس لیے کہا جاتا تھا کہ دوسرے نہ سنیں. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا نا انسان کان میں کسی سے پوچھ لیتا ہے کہ کتنا وقت ہے, کیا ہے, جو بھی سیکورٹی کا معاملات ہیں, تو یہ کان میں اس لیے پوچھا جاتا ہے باتیں تاکہ باقی لوگ نہ سنیں. نہیں حضرات, تو کہہ رہے پیغمبر نے کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں پیغمبر کا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے میں شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے. تو پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا میں شفاعت کروں گا, شفاعت ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے کہ نہیں کان میں کہا. سننے پہ آتے تو کان میں کہیں بات سن لیتے, اور نہیں سننے پہ آتے تو قدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہوگا.
داؤد سے متعلق وہ جو توریت میں انہوں نے باتیں، اور توریت میں ایسی باتیں ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی، آج تحریف شدہ توریت میں ایسی باتیں ہیں. اور کہا کہ جناب داؤد سے متعلق کہا کہ وہ اپنے جرنیل اوریا جرنیل تھا، اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسے بھیج دیا تاکہ وہ مارا جائے اور شادی کر لے. تو اب تفصیل میں نے بیان کر سکتا، منبر لائق نہیں. اب وہ مسلمانوں کی کتابوں میں آ گئی ایسی بات ہے. ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اسرائیلیات. اس کو پہنچ گیا، یعنی جو بنی اسرائیل نے بنا کے پیغمبر سے منسوب کر کے مسلمانوں میں راج کر دیں. پروردگارہ تیرا لاکھ شکر ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ہمیں بتا تو دیا یہ بات نہ ماننا، یہ اسرائیلیوں نے چلائی ہے، بنی اسرائیل نے چلائی ہے، اسے نہ ماننا. پھر مولا آپ بتائیں کیا مانے؟ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں. جناب امیر نے کہا کسی نبی کا کوئی واقعہ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے مجمع. پیغمبر نے فرمایا تھا علی سارے انبیاء کے ساتھ تھے چھپ کے، میرے ساتھ تھے کھل کے. حدیث نبوی ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ سرن تھے، مخفی تھے. پتہ نہیں مجھے شاید واقعہ پڑھنا پڑے تاکہ میں بات والے پیش کروں واقعہ. چلے میں یہ بچے نے کہا ہے اور وہ ہاتھ باندھے کہہ رہے تو میں یہی مانی کہ وقت تھوڑا سا شاید زیادہ لے لوں گا. چلے اب یہ پیش کر رہا ہوں. تو جناب امیر صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ سارے کے سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھے تھے، پیغمبر ممبر سے اتر کے بھی بیٹھتے تھے، صحابہ کا مجمع ہے کہ اچانک ایک عجیب و غریب مخلوق مسجد نبوی میں داخل ہو. اسے دیکھ کے سارے صحابہ بھاگنے لگے. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا مجھ سے کام ہے. نہیں لو، اس کا مجھ سے کام ہے. تو کہا کہ قریب میں علی بیٹھے تھے، سر چکائے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، گردن جھکا رکھی تھی مولا کائنات نے. ایک مرتبہ کوئی خالق والا بہت عجیب و غریب مخلوق آئی، جن تھا. تو کہا کہ حام ابن حیم ابن لامس ابن ابلیس، یعنی 3 واسطوں سے ابلیس کا پڑپوتا تھا. تو کہا حام ابن حیم ابن لامس ابن ابلیس ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ ہم جن ہیں، قرآن میں بھی ہے نا کہنا میں جن، ابلیس جنوں میں سے تھا. تو کہا ہم جن ہیں. جب اللہ نے آدم کو بھیجا نا زمین پہ، حبوط آدم ہوا، ابلیس نے بتایا اس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تھا. کہ سارے جنوں نے مل کے حملہ کیا آدم پہ. کہ اچانک ایک نوجوان کا نور آیا. سنیں گے بھائی؟ مجھے نہیں معلوم پیش کر تو یا نہ کروں. ایک جان کا نور آیا. کہ یا رسول اللہ اس زبان نے جنوں کو وہ مارا. کہ اکیلا آدم کا دفاع کرنے والا تھا، اتنے جن تھے، سارے جنوں نے اتنی مار کھائی کہ سب فرار کر گئے. تو یہ فراری بعد میں نہیں بنے. سارے بندے کسی طرح سے توجہ. آخری دروازے تک جہاں تک لوگ کھڑے ہیں باہر، میں پوری سڑکوں پہ دیکھ کے آیا ہوں. میں جہاں جاتا جو آپ نے محبت دی، مجھے آخری دم تک یاد ہے کہ ممنون ہوں، آپ کی محبتوں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا. کہ ایک مرتبہ کا یا رسول اللہ. اس کے بعد نوح آیا. ہم نے نوح پہ حملہ کیا. جب نوح کی کشتی چل رہی تھی تو کہا اسی جوان کا نور آ گیا. اور دیکھنا تھا جن ویسے ہی بھاگنے لگے، بہت برے طریقے سے مارتا. تو ایک مرتبہ سب فرار رہے گا. پھر ابراہیم پہ حملہ کیا، اسی جوان کا نور. پھر بعد والے سارے انبیاء پہ، موسیٰ عیسیٰ پہ ہم حملے کرتے رہے لیکن جوان کا نور آتا رہا. کہ ہمیں ابلیس نے بتایا
ہے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا تھا خاتم النبیین. ہمیشہ سارے شیاطین جمع ہوتے تھے کہ ہے کون؟ تو کہا ہو بعد والا نبی ہے. کہا آدم کے بعد یہ نبی نہیں تھا, وہ جوان نبی نہیں تھا, نوح تھے, نوح کے بعد بھی وہ نبی نہیں بنا, سام تھے, کہ انبیاء آتے ہیں. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. ہم مانے نہ مانے ہیں آپ آخری. سب سوچ رہے تھے آخری نبی ہوں گے جو سارے انبیاء کے بدلے لیتے رہے. ہمیں اب تک سمجھ نہیں آیا وہ جوان ہے کون. پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا, پھر علی کو دیکھا, پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا, پھر جناب امیر کو دیکھا. پیغمبر نے اپنا دایاں ہاتھ جناب امیر کے رخسار پہ رکھا, چہرہ اٹھایا, کہا ہم ذرا غور سے دیکھ, وہ جوان یہ تو نہیں تھا. ہاں تو عبداللہ بھاگا. جناب امیر کون ہیں ابھی بھی ہم سمجھے نہیں ہیں. ہم تو اتنا سمجھے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھے. ایک روک کے جملہ پیش کر دوں یہاں پہ, اور ابھی آپ نے شروع کروا دی, یعنی میں یہ موضوع سے نہیں ہٹا, پھر بھی عصمت ہی پیش کر رہا ہوں. بھائی یہاں پہ ایک جملہ کہ جناب سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا مسجد میں کون کون بیٹھا, تو جناب سلمان فارسی نے غور سے دیکھا کہ وہ ہے, وہ ہے, اور جناب امیر کی طرف اشارہ کرے گا انہیں میں نہیں جانتا. وہ اندر سے بس ایک باہر کھڑا تھا. مجمع ہے میرے ساتھ, بس بھی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. اب جس نے سنا نا کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جناب امیر کی طرف اشارہ کر دیا کہ انہیں میں نہیں جانتا, تو انہوں نے سننے والے نے فوراً پیغمبر سے شکایت کر کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا ہے, سلمان نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں میں نہیں جانتا. اب پیغمبر بھی مسکرانے لگے کہ ذرا بلائیے سلمان کو. وہ بہت خوش کہ آج چلو سلمان کی بھی پکڑائی ہوئی. جناب سب مرتبہ نے کہا سلمان کہ آپ نے ایسا کہا, کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی کہا. وہ اور زیادہ خوش جن نے شکایت کی تھی, ابھی شکایت پوری ہو گئی. اکثر لوگوں پہ کہتے تھے تم آج سچ نہیں کرتی تھی. کہا اسے سمجھائیے ذرا کیوں کہا. کچھ لوگ پہنچ گئے, یہ نہیں فرمایا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھائیے, آپ تو پہلے سے جانتے تھے, اسے سمجھائیے ایسا کیوں کہا. کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے, آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. آپ ہی
نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے، نام اللہ ہوں نام آپ. چلتے رہیں گے اسی طرح سے. عزیزان گرامی تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ میں پیش کر رہا ہوں. تو جناب ابراہیم سے متعلق میں نے جہاں بات کو روکا تھا 3 اعتراضات کیے گئے کہ جناب ابراہیم نے معاذ اللہ استغفر اللہ 3 جگہ پہ غلط بیانی سے کام لیا. جھوٹ تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ قرآن نے جناب ابراہیم کو اور انبیاء کو صدیق کہا. کل مکمل کروں گا یہ آج جملہ کہا کہ جسے قرآن صدیق کہے اس کا مقام کیا ہے اور صدیق قرآن کی روح سے کون ہوتا ہے، کون ہو سکتا ہے. یہ انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا. یہ اعلان نہ کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا شاید. تو اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام ان سے متعلق 3 باتیں کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا گا ربی یہ میرا رب ہے، قرآن ہے. تو کہتے ہیں غلط بیانی، جناب ابراہیم مانتے بھی نہیں ستارے کو. اس وقت تو پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں غلط بیانی کی ہے اور نبی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کا مطلب ہے معصوم نہیں. تو کیا واقعی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہاں تھا ربی؟ پھر کیا کہا جیسے دن نکلا کہا ارے یہ تو ڈوب گیا، انی لا احب الآفلین، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں. توجہ آدم علمہ پہنچا، آدھے سے زیادہ بھی نہیں. جناب ابراہیم نے رات میں کہا ستارہ ہاں تھا ربی، صبح ہوئی کہا یہ تو ڈوب گیا. انی لا احب الآفلین، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہے، خدا ایسا بناؤں گا جو ڈوبتا نہ ہو. توجہ. پھر ایک مرتبہ چاند کو دیکھا کہا ہاں تھا ربی، یہ چاند میرا رب ہے، کہا یہ بھی ڈوب گیا. اب دن نکلا کا یہ سب سے بڑا سورج کو دیکھے گا ہاں کا رب یہ میرا رب ہے، یہ سب اس کی روشنی بھی زیادہ. جیسے ہی زوال کا وقت آیا سورج، جیسے ہی زوال ہم نے دیکھا نا سورج کو، تو جناب ابراہیم نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی گا. پروردگارا تیرا شکر، تو ڈوبتا نہیں، تجھے زوال نہیں آتا، سورج کو بھی زوال ہے، میرے رب کو زوال نہیں آتا. اللہ نے کہا ابراہیم یہ ظہر کی آپ کی یادگار میں واجب قرار دوں گا. تو کیا جناب ابراہیم نے معاذ اللہ غلط بیانی کی تھی؟ ہاں ربی، میرا دل کہتا جناب ابراہیم نے کس طرح سے کہا تھا ہاں ربی. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا رب ہے، خبر نہیں دے رہے تھے، سوال کر رہے تھے یہ رب ہے. اور ستارہ پرستوں کہاں جا رہے ہو؟ ستارے کو پوچھ رہے ہو کس نے بنایا ہے؟ یہ نہیں دے رہے تھے. مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں بھائی، میں پورا پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے تھے عقل بھی لڑانی چاہیے. پتہ نہیں جو قرآن کو بغیر اہل بیت کے سمجھتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے تھے میرا رب ہے، کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے جو ڈوب جاتا ہے. پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بت لگا رکھے تھے نا، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ بھئی انی سقیم، میں بیمار ہوں. جب وہ سب تفریح کے لیے جا رہے تھے تو جناب ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تفریح میں نہیں جاؤں گا. تو کہتے ہیں یہ غلط بیانی. اولا تقیہ کیونکہ وہ ہمارا گدی کے لیے جا رہے تھے، نبی برائیوں میں جاتے نہیں. وہاں شراب و کباب تھا تو جناب ابراہیم نے نمبر 1 کچھ علماء نے لکھا کہ واقعی بیمار رہے ہوں گے. نمبر 2 میں کہتا ہوں نہیں بھی تھے تو تقیہ کر رہے تھے. گناہ سے بچنے کے لیے تقیہ جائز نہیں، واجب ہو جاتا. نہیں ہے مجمع یہ اور نہیں سمجھ سکتے، شیعہ سمجھا سکتا.
جناب عمار جب ان کے والدین کو شہید کر دیا اور ایک مرتبہ انہوں نے پتھر اٹھایا، ابو سفیان اور پوری ٹیم نے، لفظ ٹیم پتہ نہیں کس اصول میں کہہ دیا، روانی میں اصول میں کیا، یعنی پورا گروہ انہوں نے پتھر رکھا، کہا عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیع دونوں کو ہم نے مار دیا، کلمہ نہیں پڑھو، تم انکار نہیں کرو گے محمد کے خدا کا، تمہیں بھی مار دیا۔ تو دونوں والدین نے انکار نہیں کیا تو مارے گئے۔ تو جناب عمار نے کہا اچھا میں محمد کے خدا کا انکار کرتا ہوں، کہ جاؤ آزاد۔ اب روتے ہوئے آئے جناب عمار، یہاں پہ آیت نازل ہو گئی تھی، اِلَّا مَنِ اضْطُرَّ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اے میرے حبیب جو آپ کے خدا کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ جس پہ بازور جس سے منوایا گیا اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ قرآن کی آیت پیش کی ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت حضرت عمار کے لیے آئی۔ جناب عمار روتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ کیا میں کافر ہو گیا؟ ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں انکار کر کے آ رہا۔ کہا نہیں عمار، محمد نے گلے لگا، آیت آ گئی ہے، تمہارے آنے سے پہلے آیت آ گئی ہے۔ بھئی حضرت عمار نہ اہل بیت میں ہے، نہ معصوم ہے، نہ امام ہے، نہ نبی ہے، انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ آپ پہنچ گئے، تقیہ کیا تھا، اپنا ایمان چھپا دیا کہ نہیں میں محمد کے خدا کو نہیں مانتا، روتے ہوئے آئے، کہا نہیں اللہ نے کہا اللہ نے آپ کی گواہی دے دی ہے۔ اور یہاں جناب ابراہیم نبی ہیں، انہیں لے جا رہے تھے، ساتھ چلو، کہ انی سقیم میں بیماروں نہیں آؤں گا۔ تو یہاں کی غلط بیانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے تقیہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے مشرکین کے ساتھ کسی غلط مقام پہ جائیں۔ اب وہ کہتے ہیں تیسرا جو ان کا کہتے ہیں غلط بیانی، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو توڑا، اور جو انہوں نے کلہاڑی سنبھال کی تھی نا وہ بڑے والے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ اب وہ سارے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا، لوگوں نے آ کے سوال کیا من فعل بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کا، ہمارے خداؤں کا، انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ایسے ہوتے ہیں نہیں ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں، مٹ جائیں، پاش پاش ہو جائیں۔ جب انسان خدا بنائے تو ایسا، اور اگر خلیفہ خود بنا لے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ تو ایک آدمی آگا فَتًا يُقَالُ لَهُ ابراہیم، ایک جوان ہے، فتح، فتح عربی میں کہتے ہیں فتح جوان کو۔ اللہ نے جب جب جوانوں کی تعریف کی ہے نا تو لفظ استعمال کیا فتح، اسی لیے جب جناب جبرائیل چلے ذوالفقار لے کے دیکھا لا فتح، آیات وہی ہیں جو آپ بھی پڑھتے ہیں، اسی میں پہلو نکالنا کوئی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے رہیں، سوچتے رہیں، کوئی نہ کوئی پہلو اگر نکلے تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر چلے تو آگے بڑھو۔ ایک
جوان ہے جو قال له ابراہیم، اسے سب ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے خلاف بولتا تھا بتوں کے، اسی نے توڑے ہوں گے. اب سب آ گئے، کہا ابراہیم کیا آپ نے بتوں کو توڑا؟ تو کہتے ہیں جناب ابراہیم نے یہاں غلط بیانی سے کام لیا. کیا کہا؟ یہ اس بڑے والے سے پوچھو. کبھی یہ جو بڑا والا بت ہے اس سے پوچھ لو، کلاڑی بھی اسی گردن میں ہے تو اسی نے توڑ دیا ہوں گے سب. یہ پورا جملہ نہیں ہے کوئی. انہوں نے صرف کہا رجوع کرو بڑے کی طرف. تو رجعوا الی انفسہم، ان سب نے اپنی طرف پلٹ کے پوچھا کیا بت سارے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ وہ کہتے جناب ابراہیم نے کہا بڑے والے سے پوچھو. یہ اب سمجھ میں آیا شیعہ کیوں کہتے ہیں بڑے. بڑے والے سے پوچھو، بڑے بت سے پوچھو، اس نے نہ توڑا ہو. تو یہ غلط بیانی نہیں ہے. جناب ابراہیم انہیں لمحہ فکریہ دے رہے تھے. ارے وہ بت جو اپنی دیکھ بھال خود نہ کر سکتے ہو، جو سب سے بڑا بت ہے، جو سب سے بڑا بت ہے، اسے کلہاڑی دے بھی دو تو کچھ نہیں کر سکتا. بڑے بڑوں کو تلواریں مل بھی جائے. اس راستے میں جناب جبرائیل آئے اور ایک سوال کیا قرآن میں ہے، اے ابراہیم کیا مدد چاہیے؟ اب جناب ابراہیم لگے ہاں تو پھر خلیل خدا نے کہے ہاں تو پھر آگے بہت بڑی آزمائش ہے تو کہا ہاں لیکن تیری نہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں لیکن اے جبرائیل آپ کی مدد نہیں چاہیے. تو جناب جبرائیل نے کہا پروردگارا تو نے جواب سن لیا، تیرا خلیل اب تیرے حوالے. تو بس ایک ہی جملہ کہا، معصوم فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پہ. اگر اللہ کہتا نا ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈک سے مر جاتے، لیکن سلامتی کے ساتھ. کہ جناب جبرائیل سے کہا آپ کی مدد نہیں چاہیے. چھٹے امام سے پوچھا پھر کس کی مدد؟ کہ اللہ تیری لیکن واسطہ. بس بھائی آخری پہلو جناب ابراہیم کے حیات طیبہ سے جنہیں خلیل خدا کہا گیا. آپ تمام کی صرف دعاؤں پر محتاج ہونے والا سلامت ہے کہ سب کو ایک آخری پہلو اور پھر اس کے بعد جملے مسائل.
شادی جناب حاجرہ کی ہے، اور 3 شیاطین کو جو پتھر ہے وہ میں آپ کو تینوں مقامات سمجھا دیتا ہوں اگر سننا چاہیں۔ یہ کی پہلو ہے، وہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب میں خود ان پر سورۃ صافات یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے لختے جگہ میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فنظر ماذا کر، آپ کی نظر کیا ہے؟ اگر باپ نبی ہیں تو بیٹا بھی نبی ہے۔ آپ نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو آپ کو حکم ہوا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں۔ مکمل کرو، مجھے پتا ہے میں بہت دیر سے بیٹھے لیکن سن لیجیے گا۔ تو اب یہاں چلے، گھر میں جناب حاجرہ کو نہیں بتایا، جانتے ہیں ماں کا معاملہ، لیکن رسی لی، چاقو چھری سب کچھ ہاتھ میں تیار، جناب ابراہیم آگے چل رہے ہیں، پیچھے جناب اسماعیل ہیں۔ جیسے گھر سے نکلے نا تو جناب حاجرہ نے دیکھ لیا دونوں کا آج مزاج بدلا سا ہے۔ جناب ابراہیم بھی مضطرب تو تھے، اس بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی پھر واپس مانگی، تو اب چلیں جناب حاجرہ در تک آئے، جیسے دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ سامنے کھڑا اور بار بار کہتا حاجرہ روک لو ابراہیم کو، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے گا۔ جناب حاجرہ نے فوراً زمین سے کنکریاں اٹھائی اور کہنے والے کو کنکریاں دے ماری، کہا شیطان مردود دور ہو جا۔ اس نے فوراً ابلیس نے سوال کیا حاجرہ آپ نے کیسے پہچانا میں شیطان ہوں؟ میں تو بھیس بدل کے آیا ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ کہ جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کے آمادہ کرے وہ شیطان ہوگا۔ چلو پہنچ گیا، پہنچ گیا۔ دوسرے، یہ پہلا شیطان جہاں جناب حاجرہ کو شیطان نے چاہا کہ گھر سے باہر آ جائے، پھر اب جناب اسماعیل کے پاس آ گئے، اسماعیل کیا خواب پہ جان دے دو گے؟ باپ کا خواب ہی تو ہے، بوڑھا باپ ہے، تم خواب پہ جان دے رہے، پتہ نہیں یہ خواب صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جناب اسماعیل نے کنکریاں اٹھا اور شیطان مردود دور ہو جا۔ کہا اسماعیل کیسے پہچان لیا؟ کہا جو نبی کی عقل پہ شک کرے پہنچ گئے نا بات، نبی کی عقل پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ میں آگے آپ تلاش کرتے جائیے گا۔ اب تک تو یہ چھوٹا شیطان جہاں جناب حاجرہ کو بہتا ہے، وسطی درمیانی شیطان جہاں جناب اسماعیل کو بہتا ہے، اب بڑے شیطان کے بعد جہاں بڑا شیطان ہے نا اس مقام پہ پہنچا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا ابراہیم خواب پہ بیٹے کو مت مارو۔ جناب ابراہیم نے کچھ نہیں سنا، فوراً کنکریاں اٹھائی اور فوراً شیطان سے کہا دور ہو جا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہا ابراہیم کیسے پہچان لیا؟ کہا جو اللہ کی وحی پہ شک کرے جانتے ہیں سب سے زیادہ شدت سے پیاس کا احساس کسے ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو۔
ابھی آپ نے دیکھا نا ایک بچہ سویا تو باپ فوراً بچے کی وجہ سے چلا گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اولاد عجیب شے ہے. انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے, اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. تو اب جناب سید الشہداء کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں. العطاش العطاش, ہائے پیاس ہائے پیاس. ایسے پڑھوں گا جناب علیہ کا جھولا بنانا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں نا سب سے زیادہ منتیں جھولوں میں پوری ہوتی ہیں. نہ جانے کتنے مظلوم میں حضرت علیہ پڑھوں نہ پڑھوں سمجھ نہیں آ رہا. ایک جملہ 12ویں امام کا, آیت اللہ سستانی کے داماد سے بہت بڑے عالم ہیں, ان سے جملہ پیش کر رہا ہوں, نقل کر رہا ہوں. جانتے کیا فرماتے ہیں, جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا نا تو آپ مکے سے سب سے پہلے مدینے جائیں گے اور اپنی دادی زہرا کی قبر کی تعمیر کریں, اور مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے آستینیں چڑھا لی. جب کربلا آئیں گے نا تو اربعین کے دن آ چکے ہوں گے. میرے پھر دیکھیے گا جب مولا کربلا پہنچیں گے جنب غفیر ہوگا, بہت بڑا اجتماع ہوگا, اعلان ہو چکا ہوگا کہ مولا کا ظہور ہو گیا. جب مولا پہنچیں گے نا کربلا تو خود بخود مجمع چھٹنے لگے گا, مولا کو راستہ دے گا. مولا حرم آئیں گے, بیٹا دیکھیے گا مولا امام زمانہ حرم جائیں گے. جیسے حرم پہنچیں گے دروازے کھلنے لگیں گے, وہ دروازے جو بند ہوں گے نا وہ بھی کھل جائیں گے. ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کا دروازہ کھلے گا, اس کے لیے امام زمانہ کے لیے. بیٹا دیکھیے گا امام زمانہ پھر جیسے ذریعہ کا دروازہ کھلے گا, مولا امام زمانہ ذریعہ کے اندر چلے جائیں گے. ذریعہ کے اندر جانے کے بعد دونوں اپنے ہاتھ معجزے سے قبر مطہر میں ڈالیں گے, اور قبر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے اور لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے, اور عزاداروں کو زائرین کو لاشا دکھائیں گے, رو کے ایک سوال کریں گے, بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا, اسے کیوں تیر مارا گیا. آج کہاں مل رہا ہے جناب علیہ السلام کے مسائل بڑے سخت مسائل ہیں. جناب سید الشہداء کا حل میں ناصر رسول اللہ ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آ رہا. میں نے اس دن پیش کیا تھا, بس ایک مرتبہ مولانا نے کہا حل میں ذابن یربون حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا رہا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا, بیویاں بلند آواز سے رو گئے. مولا حسین کے کانوں میں بہنوں کے رونے کی آواز آئی. مولا میدان سے خیموں پہ واپس آ گئے اور ایک مرتبہ خیموں کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی, زینب ابھی حسین زندہ ہے. یہ بیویاں میری زندگی میں اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا ابھی تو آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچانے والا. اصغر نے اپنے آپ کو حوالے سے گرا دیا. بس اب رونا اپنے اپنے قسمت کا ہے. نصیب والے کو حسین میں رونا نصیب ہوتا ہے. مولا حسین آئے خیمے کے اندر, ایک مرتبہ کا رباب لائیے علی اصغر مجھے دے دیجیے. مولا حسین نے جناب علی اصغر کو لیا. ایک مرتبہ زمین پہ سفید کپڑا بچھایا, جناب علی اصغر کو رکھا. جیسے کفن بند کیا جاتا ہے ویسے جناب علی اصغر کو کپڑے میں لپیٹا. پھر ایک مرتبہ آغوش میں لیا. میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے, مولا حسین نے اپنی ابا کے دامن میں چھپا رہا
کیوں چھپایا؟ کہیں دھوپ نہ لگ جائے، دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے، ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک چھوٹی سی بیوی نے سوال کیا، نام سکینہ بتایا جاتا ہے، بابا بھیا اصغر کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بھیا علی اصغر کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بابا بھیا علی اصغر کو کہاں لے جا رہا ہے؟ جانتے کیا کہا مولا نے؟ کہا سکینہ اصغر کو پیاس لگی ہے، میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں، میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ روک کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت مختار جب بدلے لے رہے تھے نا دشمنان حسین سے، قاتلان حسین سے، تو ایک قاتل سے پوچھتے تھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، پھر وہی سزا دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو خلیق سے پوچھا، ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ اے ظالموں کبھی تمہیں بھی رونا آیا؟ ابو خلیق نے کہا مختار میں تو کیا ساری فوج رو رہی تھی، جب حسین نے چھوٹا سا بچہ لایا، جیسے ہی ابا ہٹائی، بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، جناب علی اصغر نے زبان کو لبوں پہ پھیرا، آئیے ذرا کربلا چلے۔ ابو خلیق کہتا ہے جیسے ہی مولا جناب اسمت بابا میں لائے نا تو سارا لشکر یزید کہتا لگتا ہے حسین قرآن لائے ہیں، اب حسین قرآن کا واسطہ دے کے پانی مانگیں گے۔ مولا نے ابا ہٹائے، ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا، کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دو۔ میری طرف دیکھے گا، حرملہ نے تیر لیا، کمان میں رکھا، تیر کمان سے گر گیا، دوسری مرتبہ تیر اٹھایا، تیر پھر گر گیا، جب تیسری دفعہ تیر گرا عمر سعد نے کہا حرملہ سب کہتے ہیں سب سے سخت دل تو ہے، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ نے کہا او عمر سعد بچہ تو مار دو، جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک برقع پوش بیوی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو۔ ابھی زیارت نہیں آئی، 2 منٹ کی زحمت لوں گا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ بس کوئی تیر چلا، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا، تیر چلو دوسرے کام پر پورا گلا سدھا ہو گیا۔ نہیں بس نہیں پڑھتا، میں نے ختم کر رک جا، ہاتھ جوڑ کے کہتا روک دو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اب میں شہادت نہیں پڑھتا۔ مولا حسین واپس آئے، دوبارہ ابا میں چھپا رکھا، جاتے میں بھی آتے میں بھی، مولا اب کیوں چھپا رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا، مولا اب کیوں چھپا رہے ہیں جناب
اصغر کو. جانتے ہیں کیوں؟ در خیمہ میں کوئی ماں کھڑی تھی. ایک بچی کے ساتھ مولا حسین آگے بڑھے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے. میں اب نہیں پڑھا بس نہیں پڑھوں گا. ایک جملے میں زیارت لے آئیے. جیسے مولا خیمے میں پہنچے ایک چھوٹی سی بچی نے پوچھا بابا